الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، رواه البخاري ومسلم. اے لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حقیقت بتلاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا: الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیلڈ. برادران اسلام، سامعین کرام، بزرگ اور عزیزوں، معزز و محترم خواتین، آج 19 شعبان کی رات ہے، 1434 ہجری، اور 10 یا 11 راتیں باقی ہیں اس مہمان کی آمد کے لیے جس کے آنے کا انتظار سلف صالحین 6 ماہ سے کیا کرتے. 6 ماہ پہلے سے دعائیں شروع کرتے تھے کہ اے اللہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اطاعت کی توفیق کے ساتھ ہمیں رمضان میں داخل کر دے تاکہ ہم تیری رحمتوں کے حقدار ہوں. یہ بابرکت راتیں، یہ رحمت والے دن، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لیے ہوئے یہ ساعتیں ابھی قریب میں انشاءاللہ پہنچنے والی ہیں. اب ان ایام کو، رمضان کے دنوں اور راتوں کو ہم واقعتاً کیسے بابرکت منائیں؟ اپنی جگہ یہ تو برکت والی راتیں ہیں، رحمت والے ایام ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ان ایام کی جو فضیلتیں ہیں تقریباً سبھی کو معلوم ہے، ان کو دہرانا مقصود نہیں. دیکھنا یہ ہے، اس بات کے لیے ہمیں غور کرنا ہے، اور جس پر غور کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ یہ کہ ان ایام سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، ان بابرکت ساعتوں سے ہم اپنی زندگی کو کیسے معمور کریں، ان برکتوں کو کیسے حاصل کریں، اور ان برکتوں کو حاصل کرنا اور ان ساعتوں کی رحمتوں سے اپنی زندگی کو معمور کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں کسی نے نہیں کیا. جس طرح دوسرے معاملات میں، عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں
دنیا اور آخرت کے مسائل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے مثال ہیں۔ اسی طرح رمضان کے ان ایام سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اس معاملے میں بھی ہم نظر کریں ہمارے رہبر رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کیسے استفادہ کیا، ان ایام کو بھی کیسے بتائے، ان راتوں سے آپ نے کیسے استفادہ کیا، کیسے اپنے لوگوں کو راضی کیا۔ اور صحابہ اور المؤمنین اللہ اپنی رضامندی پر نازل فرمائے رضی اللہ عنہ، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو نوٹ کیا اور ورنہ پھر یہ نبی ہمارے اسوا نہیں بن سکتے۔ اللہ نے اس نبی کو جو اسوا بنایا، قدوہ بنایا، ہماری مثال بنایا، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، بہترین اسوا، تو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، رسول کے طریقے سے ہٹ کر جو کام بھی کرو گے وہ عبادت نہیں بن سکتے، اللہ کے قربت نہیں بن سکتے۔ اعمال کی قبولیت کے دو شرطیں شریعت میں رکھی گئی ہیں، اور ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر آپ سے ہٹ جائے تو وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں۔ پہلی شرط وہ کام اللہ کے لیے توحید پر مبنی ہو، خالص اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، وہاں پر شرک نہ ہو، وہاں پر ریاکاری نہ ہو، وہاں پر دوسروں کو رضامند کرنا مقصود نہ ہو، دنیاوی نام و نمود، دنیاوی شہرت یا کوئی اور چیز وہاں پر مد نظر نہ ہو، اللہ کے لیے اس کی خالص، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ نے جس طرح کیا، آپ نے جس طرح امت کو بتلایا، آپ نے جس طرح صحابہ کو تعلیم دی، وہ کام اس طرح انجام دیا جائے، تبھی اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول، تبھی اللہ کی نظر میں وہ ثواب کے حقدار بنے گا، ورنہ پوری دنیا کرنے والی بنے، پوری دنیا شب معراج منا رہی ہے، پوری دنیا شب برات منا رہی ہے، اللہ کی نظر میں قابل قبول اس وقت تک نہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہو۔ وہاں پر ثبوت اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے عمل کیا، رسول اللہ کا فرمان آپ کا طریقہ موجود ہو تو پھر قابل قبول ہے، ورنہ یہ نہیں دیکھا جائے گا جب میں غفیر کر رہا ہے، سماج عالم اس طرف جا رہا ہے، ایک امت اس طرف چلی جا رہی ہے، پورے علماء اس پر فتویٰ دیے ہوئے ہیں، یہ فتوے نہیں چلیں گے جب تک امام اعظم محمد رسول اللہ کا فتویٰ وہاں پر موجود نہ ہو۔ آپ نے فتویٰ دیا، آپ نے کرنے کا حکم دیا، آپ کے شاگرد صحابہ نے کیا، تو پھر چاہے دنیا میں کوئی کرنے والا نہ ہو، وہ شریعت ہے، وہی دین ہے۔ لیکن اگر آپ نے فتویٰ نہیں دیا، آپ نے طریقہ نہیں بتلایا، صحابہ کو طریقہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا، جو کام اللہ کے رسول کے دور میں دین نہیں بن سکتا قیامت تک کے لیے دین نہیں، اور جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صحابہ کی زندگی میں وہ دین بنا ہوا تھا، قیامت تک کے لیے دین ہے، چاہے قیامت تک کرنے والا کوئی شخص نہیں، دین بدل نہیں سکتا، دین اٹل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ بھی جس طرح قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنتوں کو اللہ نے محفوظ کیا۔ اسی وجہ سے جہاں دور سے معاملات اور عبادات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قدوہ ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے معاملے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہے۔ ذرا ہم نظر کریں محمد رسول اللہ کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ آپ نے کیسے اس رمضان کو گزارا، اور کوشش ہم کریں کہ ہمارا رمضان بھی اور خصوصیت کے ساتھ آنے پچھلے رمضان پتہ نہیں کیسے گزرے، لیکن آنے والا رمضان کم از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمارا اسی طرح کا رمضان یا اس سے قریبی رمضان بن جائے تاکہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول بن جائے۔ برادران اسلام، بزرگ اور عزیزو، یہ ماہ صیام، ماہ قیام، ماہ طاعات، ماہ قربات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے گزارتے تھے، اس کے بیان کرنے سے پہلے ذرا اس ماہ کی جو اہمیت ہے اس پر ہم نظر کر لیں کہ جو اہمیت شریعت میں اس مہینے میں دی گئی قرآن کی برکت سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے ان ایام کی برکتوں کو، ان ایام کے عظمتوں کو اللہ نے بڑھایا قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا۔ اب اللہ نے خصوصی عبادت کا جو حکم دیا اس مہینے کے اندر، جو دوسرے ایام کے اندر اللہ نے وہ حکم نہیں دیا، وہ ہے روزہ، اس کو ہم سیام کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو سیام کہا گیا۔ اور روزے کے بجائے ہم عربی کا جو لفظ ہے اسی کو ہم استعمال کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ جیسے ہم حج کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پوتر یاترا کیا کہتے ہیں؟ حج کو حج کہتے ہیں۔ زکات کیا کہتے ہیں؟ پراپرٹی ٹیکس، ہاں، یا پینالٹی۔ لوگ معنی بیان کرتے ہیں، لیکن زکات، زکات جس طرح حج اور زکات کی اصطلاحات، یہ اسلامی اصطلاحات، یہ اللہ کے دیے ہوئے نام ہیں، ان ناموں کو نہ بدلا جائے۔ اس طرح نماز کو بھی ہم صلاح ہی کہیں، نماز کو بولنا چھوڑیں، صلاح صلاح، چاہے کسی سے زبان میں بھی کہیں صلاح، جیسے کسی بھی زبان میں حج حج، اس طرح صلاح بھی صلاح، اور اسی طرح سیام یا صوم، یہ بھی صوم ہی ہم کہیں، یا سیام بھی ہم کہیں، اس کو ہم روزہ نہ کہیں، کیونکہ روزہ ہمارا لفظ ہے، لیکن اگر آپ سیام کہیں گے پھر یہ اللہ کا لفظ ہے، اور اللہ کے قرآن کا لفظ جب آپ کہیں تو آپ معذور ہیں، آپ کا ثواب کتنا نہیں؟ قرآن کے ایک ایک خط پر کتنا ثواب ہے؟ 10 نہیں، اور سیام کتنے ہو گئے؟ جی 40 نہیں کیا، فری میں مل گئی آپ۔ روزہ کہیں تو وہ روزہ میں رہ جائے، اوپر تک نہیں پہنچ، لیکن سیام کتب علیکم الصیام، یہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا ایک حق، ایک ورڈ ہے، اس پر معذور بھی ہیں، اور شریعت کو محفوظ کرنے کا ایک سبب بھی شریعت کے الفاظ، اس کے اصطلاحات، لہٰذا شرعی جو اصطلاحات ہیں ان کو علماء نے فرمایا کہ اسی انداز سے یا انہی کلمات سے ان کو یاد کیا جائے، ذکر کیا جائے، تاکہ انہی کلمات قرآن کے محفوظ ہوں اور شریعت کو حفاظت کا ایک ذریعہ بنے۔ تو یہ سیام، اس کی فرضیت ہوئی ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے پہلے سال میں نہیں، دوسرے سال سن 2 ہجری میں سیام فرض ہوا، اور اس کی فرضیت کی تاخیر میں علماء نے جو حکمتیں بتلائی، وہ حکمتوں میں سے یہ بات ہے کہ نماز کی فرضیت، صلاح کی فرضیت تو بہت پہلے ہو گئی، معراج کی رات میں 5 وقتہ صلاح کی فرضیت، لیکن اس سے پہلے صبح 2 رکعت، شام 2 رکعت بہت پہلے فرض ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد 5 وقت کی جو نماز یا صلاح جو فرض ہوئی وہ معراج کی رات، وہ بھی ہجرت سے پہلے 2 سال یا 3 سال، کیونکہ معراج جو ہوئی اس کی حقیقت ہے، ثابت ہے قرآن میں بھی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن معراج کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی اور کس رات میں ہوئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شب معراج جو 27 رجب کو لوگ منا رہے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ذرا ثبوت دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ 27 رجب کو معراج کہاں سے لے آئے، جبکہ صحابہ کے درمیان سے، صحابہ کے ذریعے سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، بلکہ روایات اتنے مختلف ہیں کہ سن کے اندر بھی اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ 10ویں نبوی میں یا 11ویں نبوی میں یا 12ویں نبوی میں یا 13ویں نبوی میں جو ہجرت کا سال ہے اس میں ہوئی، یا پھر اس سے آگے یا پیچھے؟ اتنا اتفاق ہے مورخین کے درمیان میں 10 نبوی کے بعد سے لے کر 13 نبوی کے اندر کہیں اسی وقت میں معراج ہوا، اتنا اتفاق۔
باقی کس مہینے میں ہوئی کوئی اتفاق نہیں۔ جب مہینے کا اختلاف ہے، سال کا اختلاف ہے، تو دن 27ویں یہ کہاں سے متعین ہوئی ہے؟ یہ بہت بعد لوگوں نے متعین کیا اور بدع کی ایجاد کی تقریباً 450 سال کے بعد۔ پہلی مرتبہ شب معراج کی نمازیں شروع، اسی طرح شب برات والا مسئلہ بھی وہی مسئلہ، ان نمازوں کا، شب برات کی خاص نمازوں یا اس دن کے خاص روزے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یا صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں۔ تو الفرض نماز یا صلاۃ یہ فرض ہو چکی تھی مکے کی۔ توحید جو رکن اول ہے اسلام، یہ تو اسلام اسی سے شروع ہوا۔ دوسرا رکن یہ بھی پہلے ہی فرض ہو گیا، صلاۃ۔ اب رہا صیام والا مسئلہ، کیونکہ اس کے اندر مشقت ہے، بھوک اور پیاس کی برداشت 12-14 گھنٹے، کبھی کبھار 16 گھنٹے۔ اب بندہ جب توحید میں پختہ ہو، ایمان میں پختہ ہو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی قربتیں وہ حاصل کرنے والا بن جائے تو پھر اس کے لیے صیام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے اللہ نے اس کو مؤخر کیا اور سن 2 ہجری میں یہ صیام فرض ہوا، اور پہلی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کے رمضان میں آپ جماعت کے صحابہ نے اس صیام کو رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے جس میں آپ نے صیام کیا، روزہ دار رہے، اور وہ 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری میں، اور 11 ہجری ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو چکا۔ تو اس طرح 9 رمضان آپ کی زندگی کا نام ہے۔ اب ان 9 رمضان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رمضان گزارا کرتے تھے، مختلف اوقات مختلف احوال آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو ان سب کی سمری آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے درس میں رکھوں گا۔ تو صیام کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ صیام کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ نے تدرج کو سامنے رکھا، اور دنیا اور اسلام کے اندر یہ صیام اس کے احکام مختلف ہیں۔ صیام اسلام کے اندر، میں رمضان صرف رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمومی طور پر شریعت کے اندر یہ صوم، یہ روزہ 7 اعتبار سے موجود ہے۔ یہ روزہ کبھی فرض ہے، یہ کون سا روزہ ہے فرض؟ رمضان۔ یہ روزہ کبھی واجب کب ہوتا ہے؟ جب انسان مثال کے طور پر نظر کر، مثال کے طور پر اگر میں پاس اگر ہو گیا تو 3 دن روزہ رکھوں، ماں نے نظر کر لی میرا بچہ اگر پاس ہو گیا تو پھر میں جو ہے 2 روزے رکھوں، نظر کے یہ واجب رکھنا ہی رکھنا۔ نمبر 3، کبھی روزہ سنت بن، اور سنت والے روزے کون سے ہیں ہم کو معلوم، یہ روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح مہینے کے 3 روزے، مہینے کے 3 روزے کوئی بھی رکھے، کبھی بھی رکھے، اکیلے جمعے کا نام یا اکیلے ہفتے کا نام، جمعہ ہفتہ ملا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن مہینے کے 3 روز آپ اپنی فرصت سے رکھیں۔ سنت ایام اتنی ضروری نہیں، 13، 14، 15 مشہور ہے، لیکن محدثین کے پاس روایت نہیں، ضروری نہیں 13، 14، 15 ہے، آپ کبھی بھی رکھیں۔ 3 دن کا روزہ رکھنا 1 مہینے کا پورا ثواب اللہ کے سنت۔ اسی طرح نمبر 4، نفل روزہ۔ ابھی نفل روزہ کیا ہے؟ آپ کبھی رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ روزے کی نیت کریں۔ نفل کا مطلب زائد کس سے؟ فرض سے زائد۔ اسی وجہ سے جو سنت روزے ہیں وہ بھی نفل میں داخل کیونکہ فرض سے زائد۔ نمبر 5، مکروہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا، تو عبادت کر رہے ہیں مکروہ بھی ہے، عبادت کر رہے ہیں لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب اللہ کو پسند نہیں، شریعت میں پسندیدہ نہیں، اسی وجہ سے کسی بات کو مکروہ کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ لوگ بول دیتے ہیں نا چنگا مکروہ، کیکڑا مکروہ، کفرا مکروہ، ہلدی مکروہ، پیاز مکروہ،
پتہ نہیں کیا کیا لمبی لسٹ لوگ گنواتے ہیں مقبول کی. ہم کہتے ہیں کہ مقبول کا معنی کیا ہے؟ شریعت میں جس کو ناپسند کیا ہے، جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے. اللہ اور رسول کو ناپسند ہے، آپ کی عقل کہے گی کہ شریعت کہے گی؟ شریعت کہے گی، اس پہ دلیل چاہیے نہیں چاہیے؟ لائیے دلیل. جنگا مکروہ لائیے دلیل، ٹھیکڑا مکروہ لائیے دلیل، ہڈی مکروہ لائیے دلیل. ہاں کچی پیاز کچی لہسن کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آنے سے منع کیا تاکہ وہ بدبو جو منہ سے ظاہر ہو وہ بدبو مسجد کے اندر نہ آئے، کیونکہ مسجد کے اندر اللہ کے نیک بندے بھی آتے ہیں اور فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور انسانوں کو جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ سے منع کیا. اور جب پیاز اور لہسن کھانے کچی پیاز اور اگر پکا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ساتھ کھانا بنا کے پکا وہ آ رہی ہے پیاز کی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھا کے آ سکتا ہے. لیکن کچی پیاز کچا لہسن جس سے جو بو آتی ہے بدبو ہے، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا اس کو کھا. اور یہاں پر ایک بات اور بھی آپ نوٹ کر لیں، جب کچی پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، سگریٹ پھونک کے لوگ آتے ہیں، منہ سے پھپکے نکلتے ہیں بدبو کی، بڑے اللہ اور بعض والا کراہت سے ایسے جب اپنے ناک بند کروا ہے، تکلیف نہیں، یہ ایذا نہیں ہے اللہ کے بندوں. الذین یؤمنون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول تکلیف دیتے ہیں، مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے فرمان پھر دردناک عذاب ہے. اللہ بہت بڑی دھمکی اللہ کی طرف سے. تو کچی پیاز کچی لہسن سے کہیں زیادہ ان سگریٹ اور بیڑی کی بدبو جو لوگ پی کر مسجد کے اندر آتے ہیں، ایک تو وہ چیز ہے حرام، دوسری بات اس حرام کی بدبو لے کر مسجد کے اندر بھی آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں اور نہگار بہرحال. تو اس طرح مکروہ چیزوں کے لیے بھی دلیل چاہیے. تو روزہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ جن ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. مثال کے طور پر ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، 29ویں شعبان کا روزہ رکھنی کس کے ہو سکتا ہے چاند میں کہیں گڑبڑ ہوئی ہو، رمضان شروع ہو چکا ہمیں پتا بھی نہ، اس لیے میں آج روزہ رکھتا ہوں. اس کو کہتے ہیں شک کا روزہ. لوگ رکھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے دین میں کوئی شک نہیں، ہمارے دین میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا دین بالکل واضح، ہمارے دین کے اصول بالکل اپنی جگہ پختہ ہیں، مضبوط ہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں رسول اللہ کیسے روزہ رکھتے ہیں، کیسے روزہ شروع کرتے ہیں. تو شک کا روزہ شریعت میں منع نہیں رکھنا. آپ ممکن ہے پورا شعبان آپ روزہ رکھیں لیکن 29ویں شعبان کا روزہ چھوڑیں. اس سے ممکن ہے آپ کے دل میں شیطان اس بات کو ڈالے کہ آج کا دن رمضان ہو، دوسرے لوگوں سے چھوٹ گیا، مجھے مل گیا. اسی طرح بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے شروع کرتے روزہ تاکہ استقبال رمضان کا روزہ. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے سے ویلکم کر رہا ہوں، روزہ رکھیں، استقبال رمضان. رسول اللہ سے منع کیا. عرفے کا دن جو غیر حاجی ہے اس کے لیے روزہ مطلوب ہے. 2 سال کی گناہ معاف ہے، 1 سال پہلے 1 سال بعد، بہت بڑی بدی. لیکن جو حاجی عرفے کے اندر ہے، عرفے کے میدان میں حاجی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو 2 سال کی فجر کر رہی ہے، میں کیسے محروم ہو جاؤں، میں بھی روزہ عرفے کے دن روزہ. رسول اللہ کو منع کیا. حاجی ناپسند ہے. اور وہاں پر بیچارہ وہ حاجی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ جب غیر حاجیوں کو اللہ تعالیٰ اس عرفے کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے عرفے کی 2 سال کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو یہ حاجی جو عرفے کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اور وہ پوری
زندگی کے گناہوں کی پوٹلی اللہ کے سامنے ڈال دے، اللہ کے دامن کے کو پکڑ لے اور سارا دن چمٹا رہے دعاؤں میں، گرے ازاری کرتا رہے، روتا رہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی عظمتوں کو یاد کر کے اللہ سے مانگتا رہے۔ محمد رسول اللہ نے یہی کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس دعا میں جو محنت ہے، جو مشقت ہے، وہاں پر عرفے کے میدان میں محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ سنت ہے، لیکن حاجی کے لیے سنت نہیں کہ روزہ چھوڑے۔ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر اور عبادت گزار ہم نے چھوڑ دیا، نہیں رکھا۔ اور یہ بندہ کہ نہیں میں کیسے جو 2 سال کے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اس کی معافی کو میں یہاں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ سے اسی طرح روزہ کبھی حرام بھی بن جاتا ہے، حرام عبادت کر رہے ہیں حرام، ہاں روزہ رکھو اور اللہ کی حرمت کی پامالی کرو، گنہگار بنو، عذاب کے مستحق۔ اس لیے کہ روزہ آپ جو کریں کس کیا حکم سے رکھیں؟ اللہ کے حکم، کس کو راضی کرنے کے لیے رکھیں؟ اللہ کو راضی کرنے رکھیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن نہ رکھو اور آپ رکھ رہے ہیں تو اللہ کیسے قبول کریں؟ اور وہ عید کا دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن ایام تشریق، ان 5 دنوں میں غیر حاجی روزہ نہ رکھے۔ اب یہاں پر جو غیر حاجی والا مسئلہ ہے، عید الفطر میں تو کوئی نہ رکھے، لیکن عید الاضحیٰ اور پھر اس کے بعد 3 دن، اس میں بھی جو غیر حاجی ہے اس کے لیے خاص طور پر حرام، اور حاجی اس کے لیے بعض علماء نے اجازت دی کہ جس حاجی کے پاس قربانی نہ ہو اور قربانی اس پر واجب ہو گئی ہو تو اب اس کے لیے چونکہ 10 روزے اس قربانی کے بدلے میں اس کو رکھنا ہے، 3 روزے وہاں پر رکھے، 7 روزے واپس آ کر رکھے، تو 3 روزے وہاں پر رکھنے کی اس گنجائش دوسرے ایام میں نہ ملے تو وہ ایام تشریق میں رکھ لے، 10، 11، 12 رکھ لے، یا کہ 11، 12، 13 رکھ لے، 3 روزے وہاں پر رکھے واپس آئے، اس کے لیے جانے تو الگ۔ اور اسی طرح روزہ کبھی بدعت نہیں بنتا ہے، بدعت کا مطلب آپ کوئی خاص دن متعین کر لیں، اس دن مجھے روزہ رکھنا، یہ فضیلت والا روزہ، بڑے ثواب کا روزہ ہے، اور وہ ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جس طرح 27 کی رجب کا روزہ ہے، شب معراج، بدعتی روزہ۔ جس طرح ابھی گزرا 2 دن پہلے 15ویں شعبان کا روزہ، شب برات کا روزہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیح حدیث ثابت نہیں کیا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ صحابہ کو بتایا ہوا ہے، صحابہ کسی صحابی نے رکھا ثابت نہیں۔ اور جو حدیثیں اس معاملے میں بیان کی جاتی ہے سب من گھڑت، فیبریکیٹڈ، کسی محدث کے پاس حدیث نہیں، بلکہ موضوع ہے، موضوع روایات میں اس کو ذکر کیا گیا کہ اس دن کا روزہ رکھو اور اس رات کا قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ یہ جو روایت بیان کی گئی یہ موضوعات کے اس کا ذکر کیا گیا، من گھڑت روایت، اور من گھڑت روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، بہتان، تو لہٰذا شریعت میں داخل نہیں۔ اس دن کا روزہ کوئی آدمی 13، 14، 15 پہلے سے رکھ رہا ہے یا شعبان میں کثرت سے روزے رکھ رہا ہے، اس دن پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی 13، 14، 15 رکھ رہا ہے ہر مہینے میں، اس مہینے میں رکھ لیا، کوئی حرج نہیں، سنت پر قائم۔ لیکن ایک آدمی سال بھر کوئی روزہ نہیں رکھا، روزے کی عادت نہیں ہے اس کو، لیکن اب جو ہے 15ویں شعبان خصوصیت کے ساتھ نہا دھو کر دیکھ رات میں سحری کر کے روزدار، کیوں؟ بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ کس نے بتائی فضیلت؟ کہاں سے ملتی ہے؟ شریعت کی کون سی حدیث میں فضیلت ہے؟ ثابت کرو کہ ثابت ہے، ہمیں بھی بتلاؤ، ہم بھی رکھیں، نہیں ہے تو اللہ کے لیے وہ کام نہ کرو جو دین میں موجود نہیں، اس کو رسول اللہ نے نہیں بتلایا، اس کو شریعت کے اندر داخل نہ کرو، کہ شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہو گئی، ختم ہو گئی اور اس کے بعد محفوظ ہو گئی، اس کے بعد نہ کوئی چیز اضافہ ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز اس میں سے نکالی جا سکتی۔ تو لہٰذا تو اب یہ روزوں کے یہ احوال، کبھی روزہ سنت ہے، کبھی فرض ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی نفل ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی